کے لیے کافی ہے. تو یہ بہترین وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے. مفسرین نے ایک اور بڑا واقعہ اس حوالے سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک کشتی میں کچھ مسافر سفر کر رہے ہیں. اس کشتی میں کوئی درویش کوئی اللہ والے بھی بیٹھے ہیں. جب سفر شروع ہوا تو ان اللہ والے درویش نے مسافروں سے ایک آواز لگائی اور کہا کہ دیکھو بھائی، جو مجھے 10,000 اشرفیاں دے گا میں اسے بڑا قیمتی وظیفہ بتاؤں گا جو ہر مشکل میں اس کے کام آئے گا. ایک نوجوان بیٹھا تھا سرمایہ دار، اس کے پاس یہ رقم موجود تھی. اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں، یہ لیں 10,000 اشرفیاں، وہ وظیفہ مجھے بتا دیں. وہ درویش بزرگ اللہ والے نے یہی آیت بتا دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ آیت بتا دی. کہا اس آیت کو سیکھ لو، یاد کر لو، ہر مشکل کے وقت میں تمہارے کام آئے گی. تو جو 10,000 اس نے دیے، وہ بزرگ اللہ والے نے وہ 10,000 سکے پانی میں ڈال دیے. اب جو کشتی میں 2 مسافر اور بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ کہنے لگے اس نوجوان سے، ابے یار اتنی بے وقوفی کون کرتا ہے؟ 10,000 اشرفیاں بڑی رقم ہوتی ہے. چلو ان کے کام بھی نہیں آئی، انہوں نے بھی پانی میں غرق کر دیا. چلو ان کے کام آ جاتی، ہم سوچتے کسی غریب کا بھلا تو ہوا. اب لوگ اس کو لعنت ملامت کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے یار یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے 10,000 دے کے یہ وظیفہ سیکھ لیا، میں جانوں میرا کام جانے. سفر طویل تھا، اللہ کی شان، طوفان آ گئے، دریا میں طغیانی آئی تو وہ کشتی بہہ گئی. اور یہ نوجوان جو تھا ایک تختے پہ بیٹھ گیا جان بچانے کے لیے، اور وہ پانی میں بہتا بہتا ایک جزیرے تک پہنچ گیا. ایک جزیرے میں اترا جا کے. اب اجنبی جزیرہ، نہ کوئی آدم نہ آدمدار، اکیلا انسان. تھوڑا سا آگے بڑھا تو وہاں اس کو ایک محل نظر آیا. بڑا حیران ہوا، پانی کے بیچوں بیچ یہ محل کس کا ہے؟ اندر جا کے دیکھا تو اس محل میں خوبصورت نوجوان لڑکی بھی بیٹھی. وہ لڑکی اس کو دیکھ کے حیران، یہ اس لڑکی کو دیکھ کے حیران. لڑکی نے پوچھا تو یہاں کیسے آ گیا اور ہے کون؟ اس نے کہا بھائی میری تو لمبی کہانی ہے، چھوڑ، یہ بتا تو یہاں کیسے بیٹھی ہے؟ یہ تو پانی کے بیچ میں جزیرہ ہے. کہنے لگی میں تو بصرہ کے تاجر کی بیٹی ہوں. ایک شیطان جن مجھ پہ عاشق ہو گیا، مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں قید کر دیا، بس میں اس کی قید میں ہوں. دیکھو اللہ مجھے کب رہائی دیتا ہے. اس نوجوان نے کہا سمجھتے ہی دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ، اللہ نے تیرے لیے بھیجا، تیرے لیے مجھے بھیجا. کیسا نظام چلایا اللہ نے. اللہ نے جب کام بنانا ہے تو اللہ خود راستے بنائیں گے. وہ کہنے لگی وہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، جا بھائی اپنی جان بچا، نکل یہاں سے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آنے والا ہوگا تو خیر نہ تیری خیر نہ میری خیر. اس نے کہا اللہ کی بندی تو فکر نہ کر. اب اس کے ذہن میں کیا ہے، 10,000 دے کے وظیفہ خریدا ہے، اب پتہ چلے گا وہ اس میں کتنی طاقت ہے. لو جی تھوڑی دیر میں آندھی چلی،
کالی ہوائیں چلی، اندھیرا چھایا اور وہ شیطان جن نمودار ہو گیا۔ اس نے دیکھا یہ ابن آدم یہاں بیٹھا ہے میری شہزادی کے پاس، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نوجوان نے فوراً اس قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کی۔ یہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتا رہا، اس نے 70 دفعہ پڑھی تھی کہ وہ جن اس کے سامنے جو ہے وہ جل کے خاک ہو گیا اور راگ بن گیا جیسے سرما ہو جاتا ہے۔ اتنے طاقتور جن اور شیطان کی اس آیت کے آگے ایک بھی نہ چلی۔ وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی کہ اللہ نے تجھے فرشتہ بنا کر یہاں بھیج دیا، میری اس خبیث سے نجات ہو گئی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو تم نے میری جان بچائی، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس محل میں جتنے خزانے کتنے چھپا رکھے ہیں۔ وہ جو لے گئی اس کے خزانے کھول کے دکھائے تو بے انتہا خزانے۔ اب بتاؤ 10,000 قربان کر کے وظیفہ ملا، کام کا ملا یا نہیں ملا؟ اس جن کا بھی صفایا ہو گیا اور اس خبیث نے جو خزانے جمع کر رکھے تھے وہ بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیے۔ تو اب یہ منتظر بھائی کوئی آتی جاتی کوئی کشتی گزرے مسافروں کی تو ہم اشارہ کر کے بلائیں اور اس میں سوار ہو کے بصرہ پہنچیں۔ اللہ کی شان، وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزر رہی تھی، انہوں نے اشارے کر کے بلایا، یہ دونوں اس میں بیٹھے اور بصرہ شہر پہنچ گئے۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو باعزت طریقے سے اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کا باپ دیکھ کے خوش کہ بھئی ہم تو حیران تھے بچی کہاں گئی، کون لے گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اب اچانک بچی زندہ صحیح سلامت آ گئی۔ تو بیٹی نے پوری کہانی سنائی۔ تو باپ کہنے لگا بھائی تو نے اتنا احسان کیا میری بچی پہ، تو ایک احسان اور کر لے، اس سے شادی کر لے، یہ تیری ہو گئی، اور یہ جو خزانے تم وہاں سے سب سمیٹ کے لائے ہو یہ بھی تم دونوں کے ہو گئے۔ لو جی بتاؤ، 10,000 دے کے وظیفہ خریدا، اس نے زندگی بنائی نہیں بنائی؟ تو مفسرین نے واقعہ نقل فرمایا کہ دیکھو یہ اس آیت کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں یہ برکت رحمتیں چھپائی ہیں کہ طاقتور سے طاقتور جن بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا اور آخرکار اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا، اے ابو ذر اگر میری امت سمجھ لے کہ اس آیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا طاقتیں ہیں، کیا روحانیت ہے، تو میری امت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ہم سے ڈرے گا، توبہ کر لے گا اور ہمارا ہو کے جیے گا، یہ ہے تقویٰ۔ یجعل لہ مخرجا، ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اسے خود بتائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیں گے کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے، اللہ ایسی جگہ سے کھلائیں گے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کھلانے پلانے پر آئیں تو من و سلوہ اتار دیں، بغیر کسی محنت کے نعمتیں مل رہی ہیں قوم بنی اسرائیل کو، اللہ پلانے پر آئیں تو پتھر کی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیں، بے گمان اللہ عطا فرمائے تو زمین اور آسمان کے خزانے اسی رکھیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور سن لو جو اللہ پہ توکل کر بیٹھے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔
ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ کے جو کام ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں، اللہ کے کام کبھی ادھورے نہیں رہتے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لے تو وہ کبھی ادھورا اور نامکمل نہیں ہوتا، وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر، اللہ ہر چیز کرنے پر اللہ کو قدرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ طلاق کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم امت کو دیا کہ تقوی اختیار کرو، ہم روزی ایسی جگہ سے دیں گے کہ تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، جو پریشانیاں مصائب آئیں گی ان سے نکلنے کا راستہ بھی ہم تمہیں دیں گے۔ ارے تم توکل کر کے تو دیکھو، ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔